بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی میں پروگرام صحابات کے ساتھ۔ ناظرین، مختلف خبریں ہیں، ایک تو جن میں سب سے بڑی خبر تو یقیناً صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کے خط کی ہے جو انہوں نے وزیر اعظم پاکستان کو لکھا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ ایک لندن میں کوئی میجر عادل راجہ ہیں، وہ اپنا ولاگ کرتے ہیں اور افواج پاکستان کے خلاف جو ہے وہ بہت زیادہ زہر بھی اگلتے ہیں، خصوصاً جب سے عمران خان صاحب کے ہاتھ سے اقتدار گیا ہے۔ وہ ظاہر ہے کہ بالکل ایک عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں۔ ایسے ہی جیسے بہت سارے ہمارے صحافی جو ہیں، جو صحافی کم اور پی ٹی آئی کے ورکر زیادہ، عمران خان کے سپورٹر زیادہ، بالکل ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک چپک کر جیسے کہنا چاہیے کہ ان کے ساتھ آواز میں آواز ملانے کی بات کرتے ہیں۔ لیکن یہ میجر عادل راجہ صاحب نے جو ہے وہ آج جو ہے کراچی کے حوالے سے بات کی ہے، اور خاص طور پر ایم کیو ایم کے حوالے سے بات کی ہے، اور انہوں نے یہ گو کہ یہ انکشاف کوئی نیا انکشاف نہیں ہے کہ جناب مصطفیٰ کمال کو اور انیس قائم خانی کو کون لے کر آیا، یا ایم کیو ایم حقیقی کس نے بنائی تھی۔ اس پر بھی انہوں نے کہا کہ ادارے کا فوج کے ادارے نے بنائی تھی یا فوج نے بنائی تھی۔ تو وہ تو خود اس وقت کی ساری باتیں ہیں کہ یہ فوجی ٹرکوں میں بیٹھ کر آئے تھے، آفاق احمد بھی اور عامر خان بھی، اور ہم نے آفاق احمد کا ایک انٹرویو کیا تھا، اس میں ہم نے ان سے جب یہ سوال کیا تھا تو وہ اس پر ناراض بھی ہو گئے تھے، اور ہم نے جب یہ بتایا کہ جناب عامر خان صاحب کا تو بیان ریکارڈ پر اس حوالے سے کہ ہاں ہم آئے تھے اور ہاں ہم نے نشاندہی کی تھی ایم کیو ایم کے کارکنوں کی، تو آفاق احمد خان کا یہی کہنا تھا کہ وہ پھر عامر خان سے پوچھیں۔ میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ جناب عامر خان صاحب آپ کے سیکرٹری جنرل تھے، آپ سے الگ تو نہیں تھے۔ بہرحال یہ ساری باتیں جو ہے لوگوں کے علم میں ہیں، لیکن یہ میجر عادل راجہ صاحب نے ایک اور بات یہ کی ہے کہ اصل جو پلان ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان جو ہے اس کی سربراہی مصطفیٰ کمال کو دینے کا ہے۔ ناظرین، ہم آپ سے اپنے مختلف ولاگ میں، ویڈیو میں، پچھلے جتنے پروگرام ہیں، ہم تو مسلسل یہ بات کہہ رہے ہیں، ہم نے تو تسلسل سے یہ بات کی ہے کہ جب سے پی ایس پی جو ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان میں ضم ہوئی ہے تو وہاں کا جو کنٹرول ہے ایم کیو ایم پاکستان کا وہ پی ایس پی کے پاس ہے، اور مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی جو ہے وہ سارے معاملات چلا رہے ہیں۔ اور ہم نے تو اس وقت سے آپ کو یہ کہا ہوا ہے کہ خالد مقبول صدیقی جو ہے وہ بالکل سائیڈ لائن ہو چکے ہیں، بلکہ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ خالد مقبول صدیقی ایم کیو ایم پاکستان کے انتہائی کمزور ترین جو ہے وہ کنوینر یا سربراہ آپ جو بھی سمجھ لیں، اور ان کے ہاتھ میں کبھی بھی کوئی جو ہے کہ اس قسم کی جو تنظیمی طاقت تھی ایم کیو ایم کی وہ کبھی بھی نہیں رہی۔ اور جس وقت 22 اگست 2016 کے بعد بھی جو ایم کیو ایم وجود میں آئی، اور جس میں فاروق ستار نے پہلے چارج سنبھالا اور پھر فاروق ستار کی چھٹی کر دی گئی، اور پھر ہم جو ہے وہ خالد مقبول صدیقی کو لایا گیا، لیکن اس وقت سے بھی جو تنظیمی جو کنٹرول تھا وہ آپ کے علم میں ہم بہت بار بار بتا چکے ہیں کہ وہ سارا کنٹرول جو تھا وہ عامر خان کے پاس تھا، اور عامر خان یہ بات ضرور چاہتے تھے کہ جب بھی خالد مقبول صدیقی جو ہے وہ ملک سے باہر جائیں گے، یا جو بھی خالد مقبول صدیقی کا ایک فیوچر ہوگا، تو اس کے بعد اگر ایم کیو ایم پاکستان کا کوئی سربراہ ہوگا تو وہ عامر خان ہی ہوں گے۔ اسی لیے وہ سینئر ڈپٹی کنوینر نمبر 1 تھے، اور فاروق ستار کو تو ویسے ہی جو ہے وہ باہر کر دیا گیا تھا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ حالات جو ہے وہ کبھی ایک سے نہیں رہتے، اور حالات بدلنے میں دیر نہیں لگتی ہے، اور وہ جو ایک ان کے ایک عروج کا دور تھا، یوں کہنا چاہیے کہ اس وقت ظاہر ہے کہ فاروق ستار کو نکالے جانے کے بعد صرف، بلکہ ہم نے آپ کے علم میں یہ ساری باتیں کہ جو کامران کشوری صاحب ہیں وہ بھی اس وقت آئے تھے اور وہ ڈپٹی کنوینر بنے تھے، اور پھر ایک سینٹ کے الیکشن کی بات آئی تھی، اور سینٹ کے الیکشن میں جو ایک تنازع کھڑا ہو گیا تھا جس کی وجہ سے فاروق ستار کو جو ہے پارٹی سے باہر ہونا پڑا۔ لیکن یہ کامران کشوری صاحب کی ایک اپنی اسٹرگل تھی، محنت تھی، یا ایک لک تھا جسے کہنا چاہیے۔ ہم تو لک زیادہ اس میں بہتر ہے کہ ان کا ایک لک تھا، یا ان کے جو تعلقات تھے، یا ان کی قسمت میں جو ہے وہ سندھ کا گورنر ہونا لکھا تھا۔ تو وہ ایم کیو ایم کے ایک مہینہ قبل، گورنر بننے سے ایک مہینہ قبل، ایم کیو ایم میں ان کی جو رکنیت تھی، وہ رکن رابطہ کمیٹی کے یا ایم کیو ایم کے رکن تو تھے، وہ ڈپٹی کنوینر تو تھے، تو وہ گورنر بننے سے ایک ماہ قبل ان کی جو ہے وہ ڈپٹی کنوینر شپ بھی بحال ہو گئی، اور ایک ماہ بعد جو ہے وہ
سندھ کے گورنر بھی بن گئے. لیکن اب جو پوزیشن ہے ہم آپ کو بار بار بتا رہے ہیں کہ فاروق ستار جو ان کی شدید خواہش تھی کہ وہ ایم کیو ایم پاکستان ان کو قبول کر لے، وہ ان کی خواہش پوری ہوئی. لیکن اب بہادر آباد جا کر بھی فاروق ستار کی وہ پوزیشن نہیں ہے. تو اس طرح ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک سب سے پہلے تو ظاہر ہے کچھ عرصے سے پہلے ہی، اور یہ کامران ٹیسوری صاحب کے آنے سے پہلے ہی جو ہے وہ عامر خان صاحب جو ہے وہ سائڈ کر دیے گئے تھے، جو اب تک سائڈ ہے. اس کے بعد فاروق ستار جو بالکل سائڈ ہو چکے تھے وہ دوبارہ ایم کیو ایم پاکستان میں تو آ گئے، لیکن آنے کے بعد بھی ان کی وہ پوزیشن نہیں بن سکی. وہ اب تک جو ہے وہ سینئر ہوتے ہوئے بھی جو ہے وہ جونیئر ہے. اور اس طرح آپ نے دیکھا کہ جو ڈپٹی کنوینر تھے سابق میئر کراچی وسیم اختر صاحب، وہ سینئر تھے، لیکن ان کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ ان کے ایک جونیئر کو جو ہے وہ پارٹی کا سینئر ڈپٹی کنوینر بٹھا کے ان کے سر پہ لا کے بٹھا دیا گیا. تو اس وقت سے وہ بھی سائڈ ہو چکے، وہ بھی گھر بیٹھ چکے. اور مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی کے آنے کے بعد سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈاکٹر شبیر احمد، وسیم آفتاب اور بہت سارے لوگ ہیں جو بالکل جو ہے جن کا آنا جانا بہادر آباد بہت کم ہو گیا ہے، جن کے بہت زیادہ تحفظات ہیں اور وہ نہیں آ رہے ہیں، وہ گھر بیٹھ گئے. بار بار آپ کو یہ بتاتے رہے ہم کہ اب پارٹی کا جو اصل کنٹرول ہے ایم کیو ایم پاکستان کا، وہ مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی کے پاس ہے. سارے معاملات وہی دیکھ رہے ہیں. اب یہ میجر عادل راجہ صاحب جو ہیں وہ بڑی تاخیر سے یہ بات بتا رہے ہیں کہ جی خالد مقبول صدیقی جو ہے وہ جو ہے ان کے وہ پارٹی کے سربراہ نہیں بلکہ جو نیا سربراہ ہوگا وہ مصطفیٰ کمال ہی ہوگا. تو بالکل چونکہ وہ جو خفیہ ادارے ہیں ان سے تو ظاہر انہی لوگوں کا زیادہ رابطہ رہتا ہوگا اور ان کے پاس ظاہر زیادہ اچھی اطلاعات ہوں گی. تو عملی طور پہ تو ہم آپ کو بتاتے رہیں کہ پارٹی کا جو کنٹرول ہے وہ مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی کے پاس ہے. اب جو تنظیمی طور پہ ایک عہدے کے لحاظ سے جو یہ بتاتے ہیں، جو میجر عادل راجہ صاحب نے بتایا کہ وہ اصل سربراہ جو ہے وہ مصطفیٰ کمال ہوں گے، تو یہ بھی غالباً کسی وقت اناؤنس ہو جائے گا. لیکن یہ بات بھی بڑی شدت سے پچھلے دنوں بھی کی جاتی رہی، جس کی تردید بھی کی گئی کہ مصطفیٰ کمال جو ہے وہ سندھ کے نئے گورنر ہوں گے. وہ بات دب گئی تھی، لیکن اب ایک بار پھر یہ بات لوگ کہہ رہے ہیں اور ان کے قریبی ذرائع سے کہہ رہے ہیں کہ جی چونکہ ان کا جو اصل کام تھا، یعنی ایم کیو ایم کا مرجر، جو دھڑے تھے ایم کیو ایم کے، جو لوگوں کی ایک خواہش بھی تھی کہ کم از کم ایم کیو ایم یہ الگ الگ دھڑوں کی بجائے ایک پلیٹ فارم پر آ جائے، تو وہ بڑا جو کام تھا وہ کامران ٹیسوری نے کیا. اور اب بتایا جاتا ہے کہ اس کے بعد جو ہے کہ وہ شاید اب کوئی نئی کسی سیٹ اپ کی تیاری ہے. اور ایک بار پھر مصطفیٰ کمال کا نام جو ہے ایک طرف تو ایم کیو ایم کی سربراہی کے طور پر بھی آ رہا ہے اور دوسری طرف نئے گورنر کے طور پر بھی آ رہا ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ابھی اس طرح کی کوئی بات ہوگی. لیکن مصطفیٰ کمال صاحب ظاہر ہے امپورٹنٹ ضرور ہیں اس لحاظ سے، چونکہ وہ الطاف حسین صاحب کے خلاف زہر اگلنے کا وہ انہوں نے بڑی بہت ہی شد و مت کے ساتھ جو ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کی، وہ کہ وہ خود اس سے زیادہ، یعنی الطاف حسین کے خلاف جتنا انہوں نے زہر اگلا، الطاف حسین کا تو کچھ نہیں بگڑا، البتہ خود مصطفیٰ کمال کی جو مقبولیت تھی اور ان کی جو سیاست میں جو اہمیت تھی وہ اس بیانیے کی وجہ سے کم ہوئی. اور اس کا عملی نتیجہ آپ نے پی ایس پی کی صورت میں بھی جب الیکشن لڑا گیا 2018 کا، اس وقت بھی آپ نے دیکھا کہ پی ایس پی زیرو نظر آئی. پھر جو ضمنی الیکشن ہوئے اس میں بھی پی ایس پی کوئی خاطر خواہ نتائج حاصل نہیں کر سکی. اور آخر کار پھر یہ نیا پلان بنانا پڑا کہ جناب پی ایس پی جو ہے ایک الگ جماعت کے طور پہ آپ جو ہے وہ اپنی جگہ نہیں بنا سکتے، آپ کو اپنی پرانی جگہ پہ آنا پڑے گا. لاکھ آپ نے جتنی ان کی برائی کی ہو، جتنا کہا ہو کہ میں اس کو دفن کر دوں گا، جتنا کہا ہو کہ ایم کیو ایم الطاف حسین کی ہے اور الطاف حسینی کی رہے گی، لیکن آپ نے وہ دوبارہ وہاں ہیں اور اب ظاہر ہے کہ انہوں نے عملی طور پہ جو ہے وہ چارج سنبھالے. ایک ولاگ کا ہم تذکرہ کریں، بڑے سینئر صحافی بھی ہیں، بلاگر بھی ہیں، اینکر پرسن بھی ہیں، اور ماضی میں جو انتخابات ہوئے تھے اس میں جو نگراں حکومتیں بنی تھیں اس میں وہ پنجاب کے صوبائی وزیر بھی رہے، مبشر لقمان صاحب. وہ اکثر جب بات کرتے ہیں تو بڑی بے لاگ انداز میں کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ بات ایک اپنے ولاگ میں کی ہے کہ جب بات آئی زمان پارک پہ آپریشن کی تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ جناب زمان پارک میں آپ کیا بات کرتے ہیں کہ وہ خالی نہیں ہو سکتا اور وہاں پہ آپریشن کامیاب نہیں ہو سکتا. بڑا انہوں نے ایک طنزیہ انداز میں کہا مبشر لقمان صاحب نے کہ زمان پارک کا نام آپ 90 رکھ دیں، الطاف حسین کا گھر رکھ دیں، ایم کیو ایم کا مرکز رکھ دیں، تو دیکھیں کیسے خالی ہوتا ہے.
تو یہ بات بھی درست ہے، ایک مزاحیہ طنز کے انداز میں انہوں نے یہ بات کہی ہے، لیکن بات تو درست ہے، اور بڑا کھل کے جو مبشر لقمان صاحب ہیں جن کا خود پنجاب سے تعلق ہے، انہوں نے کہا ہے کہ الطاف حسین کا قصور جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ وہ پنجابی نہیں ہے۔ الطاف حسین کا قصور پنجابی نہ ہونا ہے، اور الطاف حسین نے تو کوئی ایسی بات نہیں کہی تھی، ایک دو دفعہ کہا ہوگا صرف، لیکن یہاں عمران خان صاحب تو مسلسل 1 سال سے جو کچھ کہہ رہے ہیں۔ تو بالکل مبشر لقمان صاحب نے بڑی حقائق پر مبنی یہ بات کی ہے کراچی کے اور الطاف حسین صاحب کے حوالے سے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ الطاف حسین صاحب نے جو ایک اپنی تنظیم بنائی تو وہ بڑی بھرپور تنظیم تھی، بڑی فعال تھی، اور تھی نہیں بلکہ وہ آج بھی ایک بڑی اور فعال اور مضبوط تنظیم ہے، یہ مبشر لقمان صاحب کا کہنا ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آپ اگر اس کو غلط سمجھتے ہیں تو ذرا ایک ہیلو کی اجازت دے کے دیکھ لیں، اور وہ عدالتیں جو بڑی انصاف کا جو ہے وہ ڈھنڈورا پیٹ رہی ہیں، اور انصاف صرف ایک طرف دے رہی ہیں، صرف ایک شخص کو دے رہی ہیں، یعنی عمران خان صاحب کو دے رہی ہیں، وہ اگر واقعتاً انصاف کے ادارے ہیں اور واقعتاً پاکستان میں انصاف کا نظام ہے، تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ سب کے لیے ہونا چاہیے، کسی ایک شخص کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ اور آج بھی میں جب دیکھتا ہوں، اور آج ہی کے ایک جیو ٹیلی ویژن پر جو ایک شو ہوتا ہے رپورٹ کارڈ کے نام سے، وہاں بڑے تجزیہ کار بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بڑی اپنی جو ہے وہ دانشوری بھگار رہے تھے کہ جناب عمران خان صاحب پہ پابندی نہیں لگنی چاہیے، اور وہ دیکھیے جی آپ نے ولی خان کی جو وہ کون سی ان کی پارٹی تھی، نیب تھی، اس پر پابندی لگائی تھی، تو اس کا کیا نتیجہ نکلا، اس کے کیا، بالکل۔ لیکن وہ ساری باتیں کرتے ہوئے یہ نہیں بتاتے جو آج کی بات ہے، ولی خان کی پارٹی جو بالکل اس کو ایک ماضی ہو گئی وہ، اور ایک طویل عرصہ اس کا گزر چکا ہے، لیکن اس کا حوالہ دیتے ہیں۔ لیکن جو اب تازہ بات ہے، جو چند سالوں کی بات ہے، اور جو ایک سندھ کی جو ہے سب سے بڑی مقبول لیڈرشپ تھی، مقبول پارٹی تھی، سندھ کی دوسری بڑی پارٹی تھی، سندھ کے شہری علاقوں کی نمبر 1 پارٹی تھی، الطاف حسین صاحب جس طرح کے ایک نمبر 1 لیڈر تھے سندھ کے شہری علاقوں کے، بلکہ اتنے پورے ملک کے وہ مقبول لیڈر اس طرح تھے کہ پورے ملک کے لوگ حکومت سازی کے لیے 90 پر آ کر حاضریاں دیتے تھے۔ نواز شریف وہاں آئے، اور خود آصف علی زرداری صاحب وہاں آئے، اور بے نظیر بھٹو وہاں آئیں، لیکن آج وہ تجزیہ کار جو ہیں وہ پی ٹی آئی پہ پابندی پہ تو بڑے چیخ رہے ہیں اور بڑے تعویلیں دے رہے ہیں کہ نہیں جناب بڑی غلط بات ہے، نہیں، لیکن ان کو یہ خیال نہیں آتا وہ کس طرح کے بے لاگ تجزیہ نگار ہیں کہ وہ ان کو پتہ ہے، وہ کراچی میں رہتے ہیں، وہ سندھ میں رہتے ہیں، وہ چلو پنجاب کی تو میں بات نہیں کر سکتا، وہ ارشاد بھٹی وہ تو بیچارے جس طرح کے بھرتی کے وہ ہے تجزیہ کار ہے، کسی سفارش پہ، اور جس طرح وہ اپنا چورن بیچتے ہیں وہ بھی سب کے علم میں ہے۔ کوئی یعنی جو تجزیہ کرنا چاہیے بے لاگ تجزیہ، وہ تو ان سے توقع بھی نہیں ہے، لیکن جو کم از کم کراچی کے لوگ ہیں جو واقعتاً بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں اور یہاں کام کرتے رہے ہیں، ان کو کور کرتے رہے، تو کم از کم ان کو جب بھی کوئی اس طرح کی بات آئے کہ جی پابندی لگائی جا رہی ہے، تو یہ بات بھی ضرور کرنی چاہیے کہ جناب پابندی تو غلط لگائی گئی ہے، الطاف حسین پر بھی کیا قصور ہے اس کا، اور اگر لگائیں تو بالکل سپریم کورٹ میں اس کا ریفرنس لے کے جائیں، جو کہ وہ بھی غلط ہوگا، پابندی لگانا کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہوگا، لیکن کوئی قانونی طریقہ تو ہو۔ لیکن یہاں تو کوئی قانون نہیں ہے، کوئی آئین نہیں ہے، آپ نے غیر اعلانیہ پابندی لگا رکھی ہے۔ تو ناظرین یہ تو ہم بات کر رہے تھے جو ملک میں ایک صورتحال ہے، اور جس میں الطاف حسین کا تذکرہ اور ایم کیو ایم کا تذکرہ جو ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان کا بھی جو میجر عادل راجہ نے کیا، اور مبشر لقمان نے الطاف حسین کے حوالے سے تذکرہ کیا۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں جو اس وقت صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے وزیر اعظم کو خط لکھ کر پاکستان کی سیاست میں پھر ایک نیا دھماکہ کر دیا۔ یعنی ہم تو دھماکہ اس لیے کہیں گے کہ وہ ظاہر ہے اس ملک کے سب سے بڑے عہدے پر فائز ہے، سپریم کمانڈر بھی ہیں افواج پاکستان کے، لیکن ان کے بیان کی، ان کے خط کی جو تضلیل کی ہے، جو اس کا جو مذاق جو اڑایا ہے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب نے، انہوں نے کہا جناب صدر مملکت عارف علوی صاحب آپ اپنی اوقات میں رہیں، بلکہ آئین کے دائرے میں رہ کر بات کریں، اپنی اوقات میں اور آئین کے دائرے میں رہیں۔ تو انہیں صدر مملکت کو جو ہے وہ ایک وفاقی وزیر نے ان کی اوقات یاد دلا دی ہے، اور صدر مملکت جب یہ بات کر رہے ہیں جو انہوں نے اپنے خط میں کی ہے کہ بڑی جی انسانی حقوق کی بڑی خلاف ورزی ہو گئی ہے، پی ٹی آئی کے ورکر کو جو گرفتار کر لیا گیا ہے، تو جناب عارف علوی صاحب آپ کا تعلق کراچی سے ہے،
کراچی میں کس طرح ظلم کیا گیا ہے سیاسی ورکروں پر, سیاسی جماعت پر, سیاسی رہنماؤں پر, سیاسی لیڈروں پر, اور آج تک ہو رہا ہے. 18 مارچ کو جب یوم تاسیس ہوا تو کراچی اور حیدرآباد اور اندرون سندھ کے علاقوں سے جس طرح نوجوانوں کو اور ایم کیو ایم کے ورکروں کو گرفتار کیا گیا, اس کا قصور کیا تھا؟ کیا انہوں نے کوئی پیٹرول بم پھینکا تھا؟ کیا انہوں نے پولیس پر لاٹھی چارج کیا تھا, پتھر برسائے تھے؟ کیا قصور تھا ان کا؟ وہ صرف 10-20 لوگ جو تھے, وہ ایک الطاف حسین کی تصویر زیادہ انہوں نے ہاتھ میں لے لی ہوگی یا جھنڈا لے لیا ہوگا ایم کیو ایم کا, تو کیا قصور کیا تھا؟ نعرہ لگا دیا ہوگا. یہ بہت بڑا قصور ہے. تو عارف علوی صاحب, آپ کون سے انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں؟ پھر آپ کی وہ ایک جو رہنما ہے شیری مزاری صاحبہ, وہ باقاعدہ UN جا رہی ہیں, انسانی حقوق کی عالمی عدالت جا رہی ہیں, کیا ایسا ظلم ہو گیا آپ کے اوپر؟ اس وقت آپ کہاں تھے؟ انسانی حقوق اس وقت کہاں تھے؟ اور ہمیشہ سے کراچی کے ساتھ جس طرح انسانی حقوق پامال کیے گئے, جس طرح کراچی میں کیا گیا, پورا ملک میں کہیں نہیں کیا گیا. جس طرح کراچی میں سیاسی کارکنوں کو, سیاسی ورکر کے ساتھ جو ظلم و زیادتیاں ناانصافی ہوئی ہیں, جس طرح لوگوں کو اغوا کیا گیا ہے, جس طرح ماورائے عدالت قتل کیا گیا ہے, اور ایک اعلیٰ پولیس افسر جو آج بھی موجود ہے اور بڑے فخر سے موجود ہے, جس کو ہماری ان عدالتوں نے جو انصاف کی بات کرتی, یہ انصاف کی عدالتیں, جو راؤ انوار جیسے لوگوں کو بتاؤ انصاف ہو سکتا ہے کیا کہ اس کو آپ بری کر دیں؟ یہ کہاں کا انصاف ہے جس کے بارے میں سب کو پتا ہے کہ اس نے کس طرح لوگوں کو جو ہے وہ قتل کیے, قتل کرائیں, خود وہ تسلیم بھی کرتے رہے. تو یہ باتیں سب کو پتہ ہیں, اور عدالتیں ایسے لوگوں کو اگر باعزت بری کر دیں تو پھر ان کے فیصلوں پہ کون ان کو فیصلوں کو مانے گا؟ ان کے فیصلوں پہ تنقید تو ہوگی, اور فیصلوں پہ تنقید کرنا جو ہے, اپنی ایک رائے رکھنا جو ہے, وہ کوئی توہین عدالت کے زمرے میں نہیں آتا. توہین عدالت جس طرح اور بہت سارے لوگ کر رہے ہیں, عمران خان صاحب نے جوڈیشل کمپلیکس میں جس طرح حملہ کیا, جس طرح توڑ پھوڑ کی, غنڈہ گردی کی, وہ توہین عدالت ہے. جو وہ بار بار عدالت کے بلانے کے اوپر عمران خان صاحب پیش نہیں ہو رہے اور اپنی مرضی سے پیش ہو رہے, اور عدالتیں ان کی مرضی پوچھتی ہیں کہ جناب آپ بتائیں کہ آپ کب پیش ہوں گے, کون سی تاریخ آپ کے لیے مناسب رہے گی, سوٹ کرے گی. تو وہاں تو وہ عدالتیں توہین عدالت یاد نہیں آتی, کوئی انصاف یاد نہیں آتا ہے. تو یہ جو دوہرا معیار ہے انصاف کا, یہ جب تک آپ نہیں بدلیں گے, یہ ملک جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ نقصان اٹھاتا رہے گا. یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا. اس ملک کو اگر آپ نے آگے لے کر چلنا ہے تو سب کے ساتھ انصاف کرنا ہوگا, سب کو ایک نظر سے دیکھنا ہوگا, اور کوئی ڈومیسائل کا فرق نہیں رکھنا ہوگا. اور ناظرین, ہم یہاں مہنگائی کی ضرور بات کر لیں, کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت ملک میں مہنگائی سے بڑا کوئی مسئلہ ہو. بڑا افسوس ہوتا ہے, اور ہم جب لوگوں میں جاتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, تو لوگ ہمیں پکڑ لیتے ہیں, کہتے ہیں یار آپ اتنی باتیں کرتے ہیں, آپ مہنگائی کے خلاف کیوں نہیں باتیں کرتے ہیں؟ کیا آپ کو مہنگائی نظر نہیں آتی؟ ان کا ہم تو سب سے زیادہ مہنگائی کا شکار ہیں. ہمارا تعلق مڈل کلاس سے ہے, اور ہم تو نہ امیر میں ہیں نہ غریب میں, ہم تو مجبور ہیں, واللہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے والی پوزیشن ہے. تو متاثر تو اس وقت سارے لوگ ہیں. تو ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ مہنگائی پہ ضرور بات کریں. تو مہنگائی پہ تو بالکل بات ہونی چاہیے. اور آپ نے دیکھا ناظرین کہ جس طرح رمضان ابھی شروع ہوا, رمضان سے پہلے مہنگائی کا ایک طوفان جو تھا وہ آ چکا تھا, اور اب رمضان شریف کے اندر لوگوں کو پھل فروٹ جو دیگر اشیاء خورد و نوش ہیں وہ دستیاب نہیں ہیں. آپ جا کے مارکیٹ میں دیکھیں, اور پھر لوگوں نے باقاعدہ اس پہ سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا ہے کہ جناب ایک کمشنر ہے, 8 ڈپٹی کمشنر ہیں, کہاں ہے وہ نرخ نامہ, کہاں ہے وہ کمشنر, کہاں ہے وہ ڈپٹی کمشنر, کہاں ہے وہ انتظامیہ, کہاں ہے وہ حکومت کے ریٹ, کہاں ہے وہ انتظامیہ کے ریٹ؟ کوئی ہے پوچھنے والا؟ مارکیٹوں کے اندر ان جو نرخ جس طرح بڑھائے لوگوں کو جس طرح جو ہے وہ لوگوں کی دسترس سے جو ہے عام جو اشیاء جو ہے روزمرہ کے استعمال کی اشیاء خورد و نوش, اور پھر جو رمضان میں جس طرح لوگ سال میں ایک دفعہ جو ہے تھوڑا بہت فروٹ کھا لیتے ہوں گے, یا اور جو لوازمات ہیں جو ظاہر ہے لوگ سحری بھی کرتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, لیکن ان کو باقاعدہ میسر نہیں ہے, دستیاب نہیں ہے. آپ نے ان کے قیمتیں جو ہیں آسمانوں پر پہنچا دی ہیں. تو یہ کس بات کے کمشنر ہیں, کس بات کے ڈپٹی کمشنر ہیں؟ صرف اپنے ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھنے کے لیے, یا کسی سیمینار کی صدارت کرنے کے لیے, مہمان خصوصی بننے کے لیے؟ ان کا کام کیا ہے؟ تو یہ بالکل بڑا سب سے اہم سوال.
کوئی الیکشن کی ضرورت نہیں ہے اس ملک کے اندر، کوئی صدر کے خط کی ضرورت نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ کسی جو موجودہ حکومت ہے اس کی ساری چیزوں کی، صرف جو عوام جس طرح شکار ہے مہنگائی کا، کوئی حکومت آئے عوام کو کوئی اس سے دلچسپی نہیں ہے، مہنگائی کم کرے۔ عمران خان صاحب تھے تو انہوں نے مہنگائی آسمان پہ پہنچا دی تھی، سارے مسائل کی جڑ وہ ہیں کہ انہوں نے آئی ایم ایف پہلے کہا جی میں تو مر جاؤں گا، خودکشی کر لوں گا، آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا، اور پھر جا کے ان کے آگے نہ گھٹنے نہیں ٹیکے بلکہ لیٹ گئے، اور پھر معاہدہ بھی توڑ دیا، خمیازہ جو بھگت رہے ہیں۔ تو سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی کا ہے، مہنگائی پر کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں ہے، اور ایک وہ ڈرامہ رچا رہی ہے حکومت، وہ مصدق ملک صاحب جو ہے وہ 6 ہفتے بعد کوئی سسٹم بنائیں گے، وہ کوئی کارڈ بنائیں گے، وہ جو موٹر سائیکل والوں کو، غریب کو پیٹرول۔ بھائی لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ہر چیز کا، ناظرہ کے پاس ریکارڈ موجود ہے، ہر چیز آپ کے پاس موجود ہے، آپ چاہیں تو سب کو جو ہے وہ کیٹیگری وائز منتخب کر سکتے ہیں۔ اور اس جو ابھی جو جس طرح کووڈ آیا تھا اس میں جس طرح جو وہ انجیکشن لگائے جاتے تھے وہ جو کووڈ کے، اور جس طرح جو عمران خان صاحب کے دور میں بھی وہ جو ہے وہ پیسے بانٹے گئے، لیکن وہ بھی اس کی صحیح تقسیم نہیں کی گئی، انہوں نے بھی اپنے اپنوں کو بانٹے، اور آپ بھی پتہ نہیں کون سا نظام بنا رہے ہیں۔ بھائی آپ کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں، ساری ناظرہ کے پاس، ایک تو ناظرہ کو آپ مزید درست کریں کہ انہوں نے افغانیوں کی شناختی کارڈ بنا دی، غیر مقامیوں کو شناختی کارڈ بنا دیے، یہ ناظرہ کے اندر جو لوگ کالی بھیڑے بیٹھی ہوئی ہیں، پیسے لے کے سارے کام کرتے ہیں۔ پھر یہاں کے جو کراچی کے ڈپٹی کمشنر ہیں وہ پیسے لے کے ڈومیسائل بنا رہے ہیں، یعنی اب یہاں جو لوگ غیر مقامی ہیں وہ ڈومیسائل پیسے دے کر بناتے ہیں اور وہ مقامی ہو گئے۔ بہرحال ان ساری چیزوں کا جو ہے وہ تدارک ہونا چاہیے، اور یہ جو پوری وہ جو ایک آ جاتی ہے نا رمضان آنے سے پہلے، وہ جو بسیں بھر کے اور ٹرینیں بھر کے جو آ جاتی ہیں پورے ملک سے یہاں بھیک مانگنے کے لیے، تو یہ سلسلہ بھی بند ہونا چاہیے۔ اور کراچی کے لوگ، یہ بالکل سوشل میڈیا پہ یہ کمپین چل رہی ہے کہ کراچی کے لوگوں آپ ان غیر مقامیوں بھکاریوں کو جو ہے وہ بھیک دینے کی بجائے زکوٰۃ اور فطرہ، یہ سب پروفیشنل لوگ ہیں، یہ سارے کاروباری لوگ ہیں، یہ پورے بسیں جو ٹرینیں بھر کر آتی ہیں وہ سال کا پورا سیزن لگانے آتی ہیں، اس کے بعد سال بھر بیٹھ کے کھاتی ہیں۔ تو آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنے شہر کے لوگوں کو دیکھیں جو واقعتاً سفید پوش ہیں، جو زبان سے کہہ نہیں سکتے، جن کی آنکھیں شاید بول رہی ہوں کہ وہ کتنے ضرورت مند ہیں، تو آپ ان کو پہچانیں، اپنے قریب کے لوگوں کو زکوٰۃ دیں، خیرات دیں، فطرہ دیں، جو ساری چیزیں، بلکہ اس سے ہٹ کر ان کی مدد کریں جو صاحب ثروت لوگ ہیں۔ تو یہ ضرور سوشل میڈیا پہ بھی یہ کمپین چل رہی ہے، اور ہم بھی اس کمپین کو بالکل اس کو آگے بڑھائیں گے کہ آپ جو ہے اپنے ارد گرد لوگوں کا، کیونکہ پہلا حق جو ہے وہ آپ کے اپنے لوگوں کا ہے جو آپ کے ارد گرد ہیں۔ اور آپ اب تو جو حالت ہو گئی ہے، لوگ جس طرح پریشان ہیں، جس طرح لوگ ایک وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں، تو اب آپ کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے مستحق کو۔ اور یہ جو ہمارے جو مختلف جو فلاحی ادارے ہیں جو وہاں پہ تیتر بٹیر اور مرغ مسلم جو ہے وہ ان کو کھلا رہے ہیں، تو ان کو اور کیا چاہیے؟ وہ وہاں فٹ پاتھ پہ سو جاتے ہیں اور فری میں ان اداروں سے مرغ مسلم کھاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹھاٹ سے جو ہے وہ یہاں رہتے بھی ہیں۔ ان کی کام کرنے کی، محنت کرنے کی جو ہے ان کو ضرورت ہی نہیں ہے، جب ان کو مفت میں یہ ساری چیزیں مل رہی ہیں۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ وہ جو عمران خان صاحب نے ایک ڈرامہ شروع کیا تھا جی، وہ کون سے لنگر خانے قائم، اور بھائی آپ کارخانے بنائیں، آپ صنعتیں بنائیں، لوگوں کو کاروبار دیں، روزگار دیں۔ وہ لنگر خانے بنا رہے ہیں، وہ مرغی انڈے کے، وہ انہوں نے پتہ نہیں کون سے کاروبار اور فلاں۔ تو یہ لنگر خانے اور یہ جو دوسرے یہ جو فلاحی اداروں نے جو دسترخوان اور یہ جو شروع کر رکھے ہیں، اس کی بجائے آپ لوگ سفید پوش لوگوں کو روزگار دیں، ان کو بھیک مانگنے کی ضرورت نہ پڑے۔ ان بھیک مانگنے والوں کی جو پروفیشنل بھکاری ہیں ان کی آپ جو ہے وہ حوصلہ شکنی کریں، اور جو سفید پوش لوگ ہیں، صحیح لوگ ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ سستے پھلوں کے بازار لگائیں، آپ یہ بجائے یہ کھانے لوگوں کو مفت میں دینے کے، پکے پکائے کھانے دے رہے ہیں آپ سستے بازار لگائیں، اور گلی گلی جا کے آپ جو ہے وہ لوگوں کے گھروں پہ جا کے جس طرح ٹھیلے آتے ہیں ان کو آپ دیں، اور وہ لوگوں کے گھروں پہ جا کے سپلائی کریں، سستے فروٹ، سستی سبزیاں اور اشیاء خرد و نوش جو ہے وہ سستے داموں۔ تو یہ کم از کم جب تک آپ یہ نہیں کریں گے اس وقت تک جو ہے صحیح مستحق تک آپ جو ہے وہ
اپنی جو کوششیں جو ہے وہ برابر کی فلاح کا کام نہیں کر سکیں گے۔ تو ناظرین، یہ ہماری آج کی گفتگو، اور اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت دوں، میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ تھنک ٹی وی HD چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک بھی کریں۔ آپ کی یہی حوصلہ افزائی جو ہے وہ ہمیں مزید حوصلہ دیتی ہے۔ ہم آپ سے اور کچھ نہیں چاہتے، صرف یہی کہ آپ جب ہمارا یہ ولاگ دیکھ رہے ہیں تو اس سے پہلے جب آپ دیکھ رہے ہوں تو آپ بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور اس کو اگر ہم بات کوئی صحیح کر رہے ہیں تو اس کو آگے بڑھانے میں ہماری مدد آپ اسی طرح کر سکتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کریں۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت۔ اللہ حافظ۔ چینل تھنک ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔